علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ سیدنا صالح علیہ السلام کا۔ قرآن حکیم میں حضرت صالح علیہ السلام کا اسم گرامی 9 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اولیٰ کی ہلاکت کے بعد جو افراد بچ گئے تھے ان کی نسل عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی، جس کو بعد میں قوم سمود کا نام دیا گیا۔ قرآن حکیم نے قوم سمود کا مقام وادی حجر بیان کیا ہے، جو حجاز اور ملک شام کے درمیان وسیع و عریض میدان کی شکل میں موجود ہے، اور یہ علاقہ آج کل فجح الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں قوم سمود کی بستیوں کے آثار و کنڈرات آج تک موجود ہیں۔ عرب کا مشہور زمانہ مورخ مسعودی لکھتا ہے، جو شخص ملک شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں اس قوم کے مٹے نشان اور کھنڈرات ملتے ہیں۔ بعض اہل تحقیق نے ان بستیوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ایک مصری سیاح کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوا جو شاہی محل کہا جاتا ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس محل کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے۔ یہ پورا محل پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ سمود فن تعمیر میں ید طولا رکھتے تھے اور یہ سینکڑوں آثار و کھنڈرات ان کے فن تعمیر کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ قوم سمود کی طرح اس قوم نے بھی پہاڑوں کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش تراش کر شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے محلات بناتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ قوم بھی ان اقوام میں سے ہے جو ماقبل تاریخ اپنا وجود رکھتی تھی، اس لیے کوئی واضح زمانہ ظاہر کرنے سے تاریخ عاجز ہے۔ البتہ یہ بات قطعی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ سمود کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور ان کی بعثت سے بہت پہلے یہ قوم ہلاک ہو چکی تھی۔ قرآن حکیم نے یہ تصریح کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم فرعون نے جھٹلایا تھا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ اے قوم، تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہ نہ ہو جائے جو تم سے پہلے قوم نوح اور عاد سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا ہوا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں بھی پائی جاتی ہیں جن پر آرامی زبان کے کنبے لگے ہوئے ہیں۔ ان کتبوں پر جو تاریخ کنندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی ہے۔ ان آثار سے بعض مورخین کو یہ شبہ ہوا کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے آرامی خط میں کتبے لکھ دیے تھے تاکہ یادگار رہے، ورنہ وہ قبریں نہ سمود کی ہیں اور نہ کہ یہ ان کا زمانہ ہے۔ مصر کا مشہور مورخ جرجی زیدان اپنی کتاب العرب قبل الاسلام میں انہی آثار کے بارے میں لکھتا ہے، ان میں سب سے زیادہ اہم وہ کھنڈر ہیں جو قصر بنت قبر بادشاہ، قلعہ اور برج کے نام سے موسوم ہیں۔ اس سمود بھی قوم عاد کی طرح بت پرست تھے، جنہوں نے خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبود گھڑ لیے تھے اور انہی کو اپنا حاجت روا کہا کرتے تھے، اور جو بت قوم عاد میں پوجے جاتے تھے
وہ بھی ان کے معبودان باطلہ کی فہرست میں شامل تھے۔ ان میں بھی شان و شوکت، غرور، فخر و بڑائی کی بیماری عام تھی۔ بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ان کی زندگی کے لیل و نہار تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح اور امین پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو سیدھی راہ دکھائیں اور ان کو اللہ کی عظیم نعمتیں یاد دلائیں جن سے وہ صبح و شام مستفید ہوتے تھے، اور یہ بات واضح کریں کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم میں ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے اور اللہ کے احکام سنانے لگے۔ وہ تعجب سے یہ کہا کرتے تھے، کیا ہماری موجودگی میں اس پر اللہ کی نصیحت اترتی ہے؟ یعنی اگر ایسا ہی ہونا تھا تو اس کے ہم زیادہ مستحق تھے نہ کہ صالح۔ اور کبھی قوم کے کمزور افراد کو جو مسلمان ہو گئے تھے خطاب کر کے کہتے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ مسلمان جواب دیتے، بے شک ہم تو اس کو لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر قوم کے یہ متکبر غصے میں کہتے، بلا شبہ ہم تو اس بات کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار نصیحت کرتے، اے قوم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر مغرور نہ ہو۔ یہ تمہاری ظاہری شان و شوکت، مال و دولت، سرسبز و شاداب باغات، سیم و زر کی فراوانی، بلند و بالا عمارات کی رہائش، میوہ و پھلوں کی کثرت، چشموں و نہروں کی آبیاری، صحت و طاقت کی بہتات، سب اللہ کریم کی عطا و بخشش ہے۔ اس کا شکر ادا کرو اور اس کو اپنے رب کی طرف سے سمجھو اور اس کے آگے اپنا سر خم کر دو۔ یہ سامان زندگی تمہاری ہلاکت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت تم سے چھین لیا جا سکتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے پر شیخی اور غرور نہ کرنا، یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ سامان زندگی کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو انہی سامان عیش سے آزمایا بھی ہے۔ تم پر خدا کی یہ نعمتیں حجت و دلیل قائم کر رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کا حق ادا کرو۔ تمہارے سامنے قوم عاد کی تباہی موجود ہے، ان کے آثار و کھنڈرات سے درس لو۔ تمہاری طرح انہوں نے بھی غرور و تکبر کیا تھا، ان کے انجام کا تذکرہ تم سنتے آئے ہو۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اس نصیحت و خیر خواہی کا قوم پر کچھ اثر نہیں ہوا، بلکہ ان کا بغض و عناد و ترقی کرتا گیا اور مخالفت بڑھتی رہی۔ وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہیں آئے، صرف ایک مختصر کمزور جماعت ایمان لے آئی۔ قوم کے سردار و سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی کے شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ اگر صالح حق پر ہوتا اور ہم باطل پر ہوتے تو پھر ہم کو یہ شان و شوکت، عزت و قوت کیوں کر حاصل ہوتی، جبکہ صالح اور ان کے ماننے والے کمزور اور بے قدر ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے کہ دنیا کی یہ نعمتیں عارضی اور فانی ہیں، یہ حق و باطل کا کوئی معیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ کیا معلوم پل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائے؟ تمہارے سامنے اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ آخر کار مغرور و سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت و نصیحت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کی نشانی پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ اے صالح، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہہ کر اس پہاڑ سے کوئی اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو گابن ہو
اور ظاہر ہوتے ہی بچہ جنم دے۔